پریکٹیکلی ہے. لیکن کنڈی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پوری باقاعدہ طور پر تحریک ہے اور اس کے آگے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان کہ یہ پی این اے پارٹ 2 ہے, پی این اے کے پیچھے تو obviously we all know اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا, یہاں آپ کو ایسی کوئی صورتحال نظر آتی ہے جو یہ اتنا بڑا بلیم لگا دینا, یہ تو 5-6 جماعتیں؟ دیکھیں ہم نے پی این اے کا لقب اس لیے دیا ہے کہ پی این اے بھی پی ڈی ایم جب تھی تو ہم تو سب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, ہم تو آج بھی کہتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے, تو ہم تو یہ تو بات چیت نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں کہ نہ آپ جب تک حکومت میں ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے جب تک ہمیں حکومت میں نہ بٹھا دیا جائے. اب ہم تو حکومت میں نہیں بٹھا سکتے, جب ان کو مینڈیٹ نہیں ملا, جب ان کو مینڈیٹ ملے گا تو جو ہے بات ہوگی. میں کاظمی صاحب کی بات کو بالکل ایگری نہیں کرتا. کوئی وعدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں ہوا تھا کہ آپ کو صدر بنایا جائے گا. کس نے وعدہ کیا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کم از کم وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ جو ہے ہم آپ کو جو ہے صدر بنائیں گے. یہ اسی کے اوپر ہوگا کہ جو مطلب ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ تھا. مولانا فضل الرحمان اگر آپ نے کہا کسی نے وعدہ نہیں کیا تھا اور پیپلز پارٹی نے تو بالکل نہیں کیا تھا, تو کاظمی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ ان کی نظر میں کس نے وعدہ کیا تھا؟ 4 ووٹوں پہ اگر وہ صدر بننا چاہتے ہیں تو پھر پر کنڈی صاحب کو مجھے نہیں کنڈی صاحب نے بھی نہیں کیا تھا, ان کی جماعت نے بھی نہیں کیا تھا, پی ڈی ایم کی صدارت ان کو دے دی جب مشکل حالات تھے اس وقت سب. تو ملک کی صدارت تو نہیں دی نا. نہیں, پر اس وقت تو دیکھیں نا اندر آپ نے کہا وعدہ کیا تھا, وعدہ نہیں, میں نے کہا اس وقت جو اتحادی جو ان کی باتیں کرتے تھے, اور مولانا صاحب کے حوالے سے آپ ابھی جے یو آئی ایف کے کسی سینئر رہنما کو لے لیں, ان سے پوچھ لیں, کنڈی صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ تو ان کو پتا ہے نا بند کمرے میں جہاں پہ وعدہ ہوتا ہے, جہاں پہ آج کل حکومتیں بنتی ہیں تو وہاں فیصلہ ہوا ہوگا. کنڈی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوں گے, میں تو نہیں. کاظمی صاحب ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے, پی ڈی ایم سے ہم نکل چکے تھے, ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے, ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی, نہ کوئی ایسا معاہدہ ہوا تھا. ہم پی ڈی ایم سے کافی عرصہ پہلے چلے گئے تھے. پی ڈی ایم کی بنیاد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھوائی تھی جب نے آل پارٹیز کانفرنس کروائی تھی, اور اسی میں پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی جسے مولانا صاحب صدر بنے تھے. ہمیں تو انہوں نے نکال دیا تھا, اے این پی کو بھی نکال دیا تھا, لہٰذا ہم اس کا حصہ نہیں تھے. اگر وعدہ کیا تھا جس جماعت نے, اب 4 ووٹوں پہ اگر آپ صدارت مانگتے ہیں تو پھر آپ مطلب کچھ تو رحم کر لیں. ویسے کنڈی صاحب اب پی ڈی ایم میں تو آپ نہیں تھے, لیکن اسی جماعت کا جو کہ پی ڈی ایم کا اہم حصہ تھی, اس کا اب آپ اتحادی حکومت کے اندر اتحادی حصہ ہیں. کیا ایسی کوئی وعدے وعید ہوئے تھے ان جماعتوں کی طرف سے یا پی ایم ایل این کی طرف سے مولانا صاحب سے, جو مولانا صاحب آج کل بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں, ادھر پی ٹی آئی منانا چاہ رہی ہے, تو آپ لوگ کیوں نہیں منانا چاہ رہے مولانا صاحب کو؟ دیکھیں تو مولانا صاحب اور پی ایم ایل اے نہیں بتا سکتے ہیں, ہمارے اس میں تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی کوئی وعدہ. لیکن آپ اتحادی ہیں, کوئی خبر شبر نہیں ہے کنڈی صاحب آپ کے پاس کس طرح کا کوئی وعدہ ہوا؟ ہم تو ابھی اتحادی بنے ہیں نا, پہلے تو اتحادی نہیں تھے نا. جو وعدے کیے ہیں میاں صاحب نے, پی ایم ایل این نے کیا کچھ کیے, لیکن میں نہیں سمجھتا. دیکھیں ہمیشہ چیزیں ہوتی ہیں الیکشن کے بعد, جب آپ کے پاس نمبر گیم آتی ہے, پہلے سے کوئی وعدے نہیں ہوتے, کوئی چیزیں نہیں ہوتی. ہم بھی پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ تھے, ہمارے نمبر گیم نہیں تھی, ہم نہیں بنے. ہم نے ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ تھے, مطلب ہے کہ اتحادی جماعتوں میں. اب مجھے بتائیں کہ اگر مولانا صاحب کے پاس 4 سیٹیں ہیں اور آپ بولیں کہ آپ پریزیڈنٹ بنا دیں, کیسے بنائیں گے؟ آپ 4 سیٹوں کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, تانے کے طور پہ کر رہے ہیں یا فیکٹ؟ نہیں, وہ آپ مثال ڈالنا چاہتی ہیں, میں مثال نہیں ڈالنا چاہتا. نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ نے 2-3 دفعہ بول دیا کہ 4 سیٹوں پہ. اب تو کاظمی صاحب کو بھی مولانا صاحب اچھے لگ رہے ہیں آج کل, مجھے لگ رہا ہے. مجھے تو کنڈی صاحب اچھے لگتے ہیں, میں تو چاہتا ہوں ان کو کوئی بڑا عہدہ ملے, میرے بھائی ہیں. ہمیں تو خوشی ہوگی جو سیاسی ورکر آگے آئے, تو ہمارے لیے تو سارے ایک جیسے ہیں. اچھا کاظمی صاحب, اب الٹیمیٹلی دیکھیں, ایک تو کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ اس تحریک کی ہیں, ٹی او آرز ہیں, ان ادر ورڈز وہ حکومت کے سامنے رکھیں, حکومت نے ماننے نہیں ہے. حکومت کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپوزیشن نے ماننی نہیں ہے. تو ہم تو ایک سٹینڈ سٹل پہ آگے ہیں نا, ایک ایسے دورائے پہ آگے جہاں نہ آر نہ پار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک عالم برزخ کی سی کیفیت ہے. اس کو اب ختم کیسے کیا جا سکے گا, حکومت کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیں بہت مشکل ہوگا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ سٹیل میٹ ختم ہوگا. یہ اسی طرح کی سچویشن رہے گی اگلے انتخابات تک, انلیس, اس لیے کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ مولانا پی ٹی آئی سے ناخوش ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اسی طرح پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں یہ حکومت, یہ 4 سیٹوں کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والے 17 سیٹوں کا ذکر کرتے ہیں کہ 17 سیٹوں پہ پوری حکومت بنا دی, اور 17 سیٹوں کے والوں نے مل کے زرداری صاحب کو صدر بنا دیا مبینہ طور پہ. تو دیکھیں نا یہ ہر طرف. ویسے پی ٹی آئی کو بولا تو تھا نا حکومت کا حصہ, یہ تو حکومت بنائے, آپ پرائم منسٹر بنے, وہ تو ان کی مرضی تھی نا کہ نہیں بنے. وہ ان کی مرضی تھی, پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری سیٹیں جو زیادہ ہیں, ہم کیوں آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں, ہمارا مینڈیٹ آپ واپس کریں. اب میاں جاوید لطیف صاحب جو فرما رہے ہیں, دیگر جو قیادت نون لیگ کی فرما رہی ہے, میرے اپنے پروگرام میں آپ کے, اسی لیے میں آپ کے عرض کر رہا ہوں یہاں پہ, تو آپ کے جی آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ الیکشنز میں بہت کچھ ہوا, تو ان الیکشنز کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے, یہ حکومت, اس کے اوپر اتنا بڑا وزن ہے ان الیکشنز کا اور اس کے بعد بننے والے بیانیے کا. میرا نہیں خیال کہ ان حالات کے اندر کوئی بھی سیاسی ماحول کے اندر بہتری آ سکتی.